آج پروگرام میں دوسرے عالم ہیں مولانا سفیان عبدالعزیز قاضی. آپ کا تعلق کوکن مہاراشٹرا وہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے ہوئی. عالمیت فضیلت وہاں سے آپ نے کیا. پھر آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عقیدہ آپ نے تخصص کیا. آپ ماجسٹر قادیانیت پر کیے ہیں اور نصارہ کے رد میں قریب 12 مخطوطات کی آپ نے تحقیق کی ہے. اور آپ نے پی ایچ ڈی یہ نصارہ کے رد میں جو 12 مخطوطات ہیں اس کی تحقیق آپ کی پی ایچ ڈی کا عنوان تھا. اور آپ نے کتاب التوحید امام شافعی کے عقیدے کے تناظر میں آپ نے یہ کتاب اپنے گویا کے تعریفات میں یہ آپ کی تعریفات میں یہ کتاب ہے. اور اسی طرح حج گائیڈ بھی آپ کی کتابوں میں شامل ہے. اس وقت آپ کوکن جامعہ کوکن میں آپ لیکچرر کے طور پر ہیں, وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید خدمات لیتا رہے اور آپ سے کے باب میں لوگوں کو فائدہ پہنچے. میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی منتخب کتابوں پر روشنی ڈالیں. اہلا وسہلا شیخ سفیان. اللہ حییکم وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اما بعد, اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ آج علماء کرام کی اور اس امت محمدیہ کے ان افراد کی جو کتابوں سے محبت رکھتے ہیں اور اسلامی و دینی کتابوں کے شوقین ہیں, وہ یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا مشکور ہوں. اس کے بعد اس مبارک سلسلے کو شروع کرنے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے, ماشاءاللہ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے. اللہ رب العالمین جنہوں نے بھی خاص کر ہمارے ابنائے جامعہ عمر آباد جنہوں نے اس سلسلے میں کلیدی رول ادا کیا, اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں اسے صدقہ جاریہ بنائے. بہت ہی بہتر کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں دوام اور استقامت بھی نصیب فرمائے. آج میرے ذمہ اس مختصر وقت میں 5 کتابوں کا تعارف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انشاءاللہ مختصر طور پہ اپنی وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ان 5 بنیادی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب الوصیہ الصغریٰ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بہت مشہور کتاب ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. ہر خاص و عام کے لیے, ہر مؤید معارض آپ کی شخصیت سے, اور خاص کر جو علم دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, اہل مدارس, وہ آپ کی شخصیت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہ صرف یہ کہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج اور مسلک کے مجدد, بلکہ اہل الاسلام کے مجدد ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں اس کے اواخر میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو اس دین کی تجدید فرماتا ہے. اور اتفاقاً ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا صون المنطق کے اندر کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ شیخ الاسلام ان مجددین میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اس دین کا بہت زیادہ کام لیا. تو شیخ الاسلام کی بہت ساری سینکڑوں کتابیں ہیں, ان میں سے ایک یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو 14 صفحات پر مشتمل ہے اور جسے الوصیہ الصغریٰ کہا جاتا ہے. حجم کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے, مگر فوائد اور درر کے حساب سے یہ کتاب اقوال زرین کی حیثیت رکھتی ہے. دراصل یہ کتاب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی عادت ہوتی تھی کہ بہت سارے لوگ جو آپ سے سوالات کرتے تو سوالات کے جواب میں آپ رسالہ تحریر فرماتے. جیسے ہم عقیدہ واسطیہ کے بارے میں جانتے ہیں, ایسے ہی یہ کتاب ہے الوصیہ الصغریٰ. ابو القاسم المغربی انہوں نے شیخ الاسلام سے سوال کیا اور اپنے ذاتی مقصد کی خاطر انہوں نے چند سوالات شیخ الاسلام سے کہیں کہ مجھے ذاتی طور پر ان کا فائدہ ہونا چاہیے, ان کا آپ جواب دیجئے. تو شیخ الاسلام نے انہیں جو جواب مرمت کیا وہ فتاویٰ کے اندر موجود ہے, اور اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بنیادی طور پر جو سوالات آپ سے کیے گئے وہ 4 طرح کے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ دین اور دنیا میں سرخروئی اور کامیابی کے لیے چند وصیتیں کر دیجئے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسے اعمال بتائیے جو مختصر ہو مگر ان کے فضائل بہت زیادہ ہو, یعنی عمل تھوڑا ہو
مگر فرائض اور واجبات کے بعد اسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو۔ ایک سوال آپ سے یہ بھی کیا گیا کہ شرعی علم کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، خاص طور پر علم حدیث اور علم فقہ میں کیسے دلچسپی پیدا ہو، اور چوتھا سوال آپ سے ہوا کہ ذریعہ معاش سے متعلق چند نصیحتیں فرما دیں۔ شیخ الاسلام نے مختصر طور پر اجمالی طور پر یہ جواب دیا کہ میرے نزدیک میرے زندگی کے خلاصے کے طور پر سب سے بہترین وصیت یہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو لازم پکڑنے کی وصیت ہے، اور سب سے بہترین وصیت حدیث میں وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بناتے وقت آپ کو وصیت کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیثما کنت۔ تو یہی اس کتاب کا عنوان ہے، بلکہ بعض مؤلفین نے جو اس کتاب کو چھاپا ہے تو وصیہ صغرا کی جگہ اس کا عنوان ہی یہ دیا ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اتنی زیادہ جامع وصیت ہے کہ اس کے بعد کسی وصیت کی ضرورت ہی نہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس وصیت کو بھی اللہ کے نبی نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو وہ اللہ کے نبی کے نزدیک اس وصیت کے سب سے زیادہ حامل تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کی شخصیت پر شیخ الاسلام نے تحریر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے، بلکہ سواری میں اپنے پیچھے ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ حلال اور حرام کے احکامات آپ نے دیگر صحابہ کے مقابلے میں معاذ بن جبل کو زیادہ سکھائے تھے، اور ایک فقیہ اور بردبار شخص تھے جن کو اللہ کے نبی نے کئی مقامات پر گورنر بنا کر بھیجا، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی وہ کئی جگہ کے گورنر اور مزاج اور طبیعت کے حساب سے لوگوں کے ساتھ بہتر تعامل کرنے والے شخص تھے۔ شیخ الاسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ معاذ بن جبل کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت تھی کہ شکل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم شکل تھے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرمایا کہ وہ ان ابراہیم کان امتا قانتا، یہ جب آیت پڑھتے تو فرماتے ان معاذا کان امتا قانتا، کہ ایک وقت تھا جب قرآن نے ذکر کیا کہ ابراہیم امت قانت ہے، اور ابن مسعود فرماتے ان معاذا کان امتا قانتا ولم یکن من المشرکین۔ تو یہ معاذ بن جبل کی شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو وصیت فرمائی، شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس سے بہتر میرے نزدیک کوئی وصیت نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال کے جواب میں شیخ الاسلام نے کہا کہ برائی کو ظاہر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی گناہ پر نادم ہو، استغفار کرے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کے قریب کر سکتا ہے۔ پھر تقوی کی تفسیر آپ نے کی، حقوق اللہ کی تفسیر کی، حقوق العباد کی تفسیر کی۔ اس چھوٹے سے رسالے میں عذاب الہی کا خوف کیسے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اخلاص کیسے پیدا ہونا چاہیے، حصول اخلاص کے اسباب کیا ہیں، ان پر شیخ الاسلام نے کلام کیا۔ پھر اس کے بعد اذکار پر کلام کیا، چونکہ سائل نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ایسے اذکار بتائیں جو عمل میں کم ہو مگر اس کے فوائد میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ صبح اور شام کے جو اذکار معصور طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے ہیں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اذکار کے اختیار میں انسان اگر تذبذب کا شکار ہو یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تذبذب کا شکار ہو کہ کون سی چیز افضل ہے کون سی چیز افضل نہیں ہے، تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان استخارہ کرے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کے دین اور دنیا کے لیے سب سے بہتر ہے۔ استخارہ کرے اور اس کے بعد کسی ایک راہ کو اختیار کرے۔ پھر استخارہ کے اوقات آپ نے ذکر فرمائے کہ خاص طور پر فجر سے پہلے تہجد میں کیا گیا استخارہ۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ بارش کے نزول کے وقت کیا گیا استخارہ، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد کیا گیا استخارہ۔ یہ وہ اوقات ہیں جو دعا کی قبولیت کے اور انسان کے کسی موفق رائے تک پہنچنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو استخارے کے چند اوقات شیخ الاسلام نے بھی اس کتاب کے اندر بھی بیان کیے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کر اس کتاب کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، وہ ہے رزق سے متعلق۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ روزی روٹی سے متعلق دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، رزق صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور نمبر دو، مال و دولت کا کمانا یہ صرف رفع حاجت کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے انسان
جیسے انسان بیت الخلاء کو جو ہے صرف رفع حاجت کے لیے استعمال کرتا ہے، تحصیل مال کی بھی یہی حقیقت ہے کہ انسان دنیا پر اتنی ہی نظر رکھے جتنی اس کی رفع حاجت کے لیے ضروری ہو، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ زندگی ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توشہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ذریعہ معاش کو اختیار کرنے کے تعلق سے تو انسان چاہے وہ فن تجارت ہو یا فن تعمیر ہو، زراعت ہو، صنعت و حرفت ہو، ان میں سے کسی بھی ہنر کو اختیار کر سکتا ہے، اور ان ہنر کو اختیار کرنے کے لیے بھی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے استخارہ کرے کہ اسے کس اسٹریم میں جانا ہے، کس فیکلٹی میں جانا ہے، کس راہ کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے استخارے کے ذریعے بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے اس کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے علوم نافعہ اور علوم غیر نافعہ پر بھی بحث کی ہے، اور ایک آخری وصیت فرمائی ہے کہ میں ایک دعا کو اپنے لیے بہت ہی بہتر وصیت سمجھتا ہوں کہ انسان کو زندگی کے شکوک و شبہات سے نجات دلانے اور وسوسوں کی زندگی سے نجات دلانے میں یہ دعا بہت ہی کارآمد ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنا ذاتی تجربہ اس میں ذکر کیا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم رب جبریل و میکال و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنی انک تہدی من تشاء الی الصراط المستقیم۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر دعا میرے نزدیک انسان کی مشکلات، مصائب اور شکوک و شبہات اور وسوسوں سے نکلنے میں اس سے بہتر دعا میرے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ پہلی کتاب تھی الوصیہ الصغریٰ، شیخ الاسلام کی 14 صفحات میں پر مشتمل یہ کتاب ہے، مگر فوائد کے حساب سے ایک ایک سطر اس کی جو ہے اقوال زرین ہے۔ دوسری کتاب جس کا یہاں پر تعارف پیش کیا جائے گا وہ الاتباع ابن ابی العز الحنفی الدمشقی الصالحی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ 111 پیج پر مشتمل چھوٹی سی یہ کتاب ہے جس میں سنت کی اہمیت پر، تقلید کی مذمت پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں دیگر چیزوں کو اپنانے کی کیا مضرات ہے، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے شیخ نے اس کتاب میں دفاع کیا ہے کہ بہت سارے لوگ شیخ الاسلام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سنت پر نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ سنت کے دلدادہ تھے، اور آپ نے سنت کی تعلیم اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور اسی پر ان کے شاگردوں کے بہت بڑی ایک لمبی فہرست کو ذکر کیا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے منہج سنت سے متاثر تھی۔ تو یہ کتاب دراصل صدر الدین قاضی ابن ابی العز الحنفی الدمشقی الصالحی رحمہ اللہ کتاب ہے، جنہیں ہم شارح عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، عقیدہ طحاویہ کی سب سے بہترین شرح ابن ابی العز کی مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ابن ابی العز کی ایک اور کتاب جو بہت ہی معنی خیز کتاب ہے وہ الاتباع ہے، اور اسے ہر سنت سے محبت کرنے والے شخص کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کا پہلا طبع دارالسلفیہ لاہور سے چھپا ہے 1401 ہجری میں۔ علامہ عطاء اللہ حنیف بوجھیانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فرزند احمد شاکر صاحب ہیں اور آج بھی موجود ہیں، انہوں نے اس کتاب کو جو ہے 1401 میں چھاپا تھا، اور اس کا دوسرا طبع عمان اردن سے ہمارے استاد محترم دکتور عاصم بن عبداللہ القریوطی حفظہ اللہ نے اس کو جو ہے چھاپا تھا، اور دونوں پر، پہلے نسخے پر بھی اور دوسرے نسخے پر بھی، دونوں پر عاصم بن عبداللہ القریوطی حفظہ اللہ کی تخریج موجود ہے۔ عاصم بن عبداللہ قریوطی جامعۃ الامام کے معزز اساتذہ میں سے ہیں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ طیبہ مدینہ منورہ میں آپ نے بہت عرصے تک استاد زائر کی حیثیت سے بھی اور مستقل استاد کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کے جو داماد ہے ابصار الاسلام، ان کا ہندوستان سے ہی تعلق ہے، پونا سے، لیکن ابھی سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہمارے استاد ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور قسم العقیدہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اس خانوادے کی محنت سے کتاب جو ہے منظر عام پر آئی، اور لوگوں کو پتا چلا کہ ایسا بھی ایک مخطوط تھا جو برلن کے اندر موجود تھا، اور اسے منظر عام پر لایا گیا۔ دراصل یہ کتاب ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اپنے ہی ایک معاصر محمد بن محمود احمد الحنفی کے رد میں لکھی ہے، جو فقہ حنفی کے لیے بہت
حد تک متعصب تھے بلکہ غلو کی حد تک پہنچ چکے تھے اور مسلکی تعصب کی اس انتہا کو پہنچ گئے کہ انہوں نے ملت حنفیہ کو جو ہے ملت حنیفیہ سے تعبیر کیا. تو ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے ان پر رد کیا اور بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بہت ساری چیزیں جو اہل کلام نے منسوب کی ہے یہ چیزیں درست نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ سنت کے پابند تھے اور سنت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی فقہ سے آپ کی حیات میں متعارض ہو. ہاں بہت ساری چیزیں آپ کی وفات کے بعد سامنے آئی کہ چونکہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک نہیں پہنچ پائی اس لیے آپ نے اجتہاد کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ اجتہاد جو ہے سنت سے قریب نہیں تھا. لہٰذا جو علماء کرام جیسے محمد بن حسن الشیبانی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ زندہ تھے اور بقید حیات تھے یا ان کے تابعین میں سے، تو انہوں نے ان چیزوں سے رجوع کیا اور سنت کو جو ہے اپنے لیے حرز جا بنایا. یہی میسج جو ہے اس کتاب کے ذریعے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے دیگر احناف کو دیا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی یہ تعامل ہونا چاہیے کہ جہاں بھی سنت مل جائے وہاں سنت کو فوراً اخذ کر لینا چاہیے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ ایک وقت میں مصر کے قاضی تھے، پھر جو ہے دمشق کے قاضی رہے اور اس کے بعد صالحیہ کا قاضی آپ کو مقرر کیا گیا. قاضی کی پوسٹ ایسے سمجھ لیجئے کہ چیف جسٹس کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس وقت کے حساب سے اتنی بڑی پوسٹ کے مالک تھے. بادشاہ اور حکام آپ سے رجوع کرتے، لیکن ایک مسئلہ سنت کی اہمیت پر ایسا ہو گیا کہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ پر بہت سارے کیسز داخل کیے گئے، مقدمات دائر ہوئے اور ان کے بعد ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، بلکہ عقیدہ طحاویہ کی شرح کے اندر آپ نے 180 سے زائد مقامات پر شیخ الاسلام کی اور ابن قیم کی عبارت کو نقل فرمایا ہے، لیکن کسی ایک مقام پر بھی ابن قیم کا یا ابن تیمیہ کا ذکر نہیں کیا. اس سے علماء کرام یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ مصلحت کے تحت اگر کوئی اپنے انتصاب کو اگر چھپائے اور اس بنیاد پر لوگوں میں اصلاح کا سبب بنے تو اس کے لیے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ بہت بڑی مثال ہے. اس مسئلے کو عبدالعزیز عبداللطیف آل الشیخ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا اور 180 مقامات پر نصاً احالہ فرمایا کہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام سے اور ابن قیم سے استفادہ کیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کے نام کا ذکر نہیں کیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دمشق کے اندر، مصر کے اندر اور شام کے اندر بہت سارے لوگوں کو منہج سلف سے اور اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے قریب کرنے میں ابن ابی العز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو عقیدہ طحاویہ یہ آپ کے ابتدائی زمانے کی کتاب ہے جب آپ نے صراحت نہیں کی، لیکن جب ابن ابی ایبک کے ساتھ آپ کا ابن ابی ایبک کے قصیدے پر جو اللہ کے نبی کی تعریف میں لکھا گیا آپ نے تقریر لکھی اور بعد میں اس سے رجوع کیا اور بادشاہ کی طرف سے آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ابن تیمیہ کے مذہب کو زندہ کرنا چاہتا ہے. اس طریقے کے مقدمات آپ پر ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کو بڑی استقامت عطا فرمائی اور اللہ نے سنت کی طرف رجوع کا آپ کو جذبہ دیا، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنے آخری عمر میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الاتباع، اور اس کتاب الاتباع کے اندر اپنے ہی معاصر محمد بن محمود الحنفی پر آپ نے رد کیا اور یہ ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ مسلک جس بنیاد پر فقہ کی بنیاد پڑی تھی، بعد میں آنے والوں نے اس میں کس قدر تبدیلیاں کی اور اہل کلام کے منہج سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے کس قدر متاثر ہوئے. بلکہ اس کتاب کے اندر ایک جگہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ چاروں مسالک میں سے 3 مسلک اہل کلام سے بہت کم متاثر ہوئے، لیکن ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں نے ان کے منہج میں وہ بہت ساری چیزیں داخل کی جن کا تعلق علوم فلسفہ اور علوم کلام سے تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو ان کی ضرورت نہیں تھی. اس کتاب کی بنیادی خصوصیات یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی انتہائی بلیغ آپ نے تشریح فرمائی ہے. ائمہ اکرام کے اقوال کو آپ نے نقل فرمایا ہے کہ جب سنت آ جائے
اور سنت کے مقابلے میں کسی امام کا قول ہو تو سنت کو ترجیح دینے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے، سنت کو مقدم کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس کتاب کے اندر آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے 3 وجہات نظر کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جس طریقے سے اہل سنت والجماعت عقائد کے ابواب میں وسط ہوتے ہیں، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت اہل السلف وسط ہے۔ ایک طرف وہ گروپ ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی انتہائی زیادہ جرح کی جس جرح کے وہ مستحق نہیں تھے، اور ایک طرف وہ گروپ ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں انتہائی زیادہ غلو سے کام لیا اور ہر وہ چیز جو ان کے طریق سے یا ان کے شاگردوں کے طریق سے آئی اسے آنکھ بند کر کے قبول کیا، یہ غلو کا شکار ہوئے۔ اور ایک طرف وہ ہے جو جفا کا شکار ہوئے۔ ان کے درمیان میں اہل سنت والجماعت ہے، اہل السلف ہے، جنہوں نے شیخ الاسلام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو صحیح طور پہ سمجھا، جن میں بنیادی طور پہ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن رجب رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ اور یہی منہج سب سے وسط منہج ہے کہ شیخ الاسلام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ مسائل جن میں وہ صوابدید کو پہنچے ہیں وہ سنت سے بالکل موافق ہے، ان کو لیا جائے گا، اور جن میں وہ صوابدید تک نہیں پہنچے ہیں اگر ان کے مقابل میں سنت آتی ہے تو سنت کو اختیار کیا جائے گا اور کسی عالم کی رائے کو جو ہے ترک کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ابن ابی العز رحمہ اللہ کی ایک عبارت میں یہاں پر پڑھ کر سنا چاہتا ہوں جو انتہائی زیادہ بلیغ ہے اور سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کا ماننا یہ ہے کہ اہل کلام کا یہ جو منہج ہے جو احناف کے اندر داخل ہوا ہے یہ روافض کے طریقے سے داخل ہوا ہے، لہٰذا اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تعصب لواحد معین غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم كمالك وابي حنيفه والشافعي واحمد وراى ان قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الائمه الباقين فهو جاهل ضال، یعنی جو شخص یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مالک، ابو حنیفہ، شافعی اور احمد کی تقلید بعینہ ہی واجب ہے تو میرے نزدیک وہ جاہل اور ضال شخص ہے۔ وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه دون غيره من هؤلاء الأئمة فإنه يخشى عليه، فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو، وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور، فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافض الذي تعصب لعلي رضي الله تعالى عنه دون الخلفاء الثلاثة، فهذه طرق أهل الهوى، نسأل الله السلام والعافية۔ اس عبارت سے ہمیں بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ تقلید کے کیا حدود ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر تقلید جائز ہوتی ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر تقلید حرام ہوتی ہے۔ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اپنی اس عبارت میں اس کو بہت اچھی طریقے سے واضح کیا۔ اسی طریقے سے اس کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ائمہ و سلاطین کے تعلق سے بھی گفتگو کی کہ تقلید کے رواج میں اور اہل کلام کے روافض کے منہج کو رواج دینے میں ائمہ اور سلاطین کا کیا رول رہا ہے، اس کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد ائمہ کرام کے خلاف خروج اختیار کرنا، اس کی مذمت پہ بھی آپ نے بہت سارے جو ہے نقولات کو نقل کیا ہے۔ تو یہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی ایک بنیادی کتاب ہے الاتباع، جس میں آپ نے ابن رجب سے اور شیخ الاسلام سے اور آپ سے پہلے امام نووی سے اور دیگر ائمہ کی عبارتوں کو نصاً نقل فرمایا، جبکہ اس سے پہلے جو آپ تصنیفات کیا کرتے تھے جیسے عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے تو اس میں آپ نے کبھی بھی شیخ الاسلام اور ابن قیم کا نام نہیں لیا، بلکہ 180 سے زیادہ مقامات پر شیخ الاسلام کی عبارتیں نقل فرمائی طحاویہ کی شرح میں، لیکن آپ کا کہیں بھی آپ نے تذکرہ نہیں کیا۔ اور ائمہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے بہتر شرح عقیدہ طحاویہ کی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب جس کا خلاصہ شاید وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اختصاراً پیش کرنے کی کوشش کروں گا،
تیسری کتاب امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضل علم السلف علی علم الخلف، علم سلف یعنی اہل سلف کے علم کی اہل خلف کے علم پر فضیلت، یہ کتاب کا عنوان ہے۔ متعدد اوقات میں یہ کتاب چھپی ہے، اور ابن رجب رحمہ اللہ بھی محتاج تعارف نہیں، ہم سب جانتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ کے ساتھ ایک لمبا اور طویل عرصہ آپ نے گزارا ہے، بلکہ جیل میں آخری وفات تک، جب ابن قیم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو ابن رجب رحمہ اللہ جیل میں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی وفات کا تذکرہ بہت ہی بلیغ انداز میں آپ نے کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابن رجب رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت حد تک متاثر ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ سے بھی، بلکہ شیخنا اور اس طریقے کے الفاظ بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ البتہ بعض مسائل میں کھل کر ان کی اپنی ایک رائے ہے، جس میں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے کے موافق نہیں، جیسے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ الگ رائے رکھتے ہیں اور ان کی الگ رائے، اور اس پر ایک ان کا مناظرہ بھی ذکر کیا جاتا ہے جو جیل میں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ائمہ تھے۔ ابن رجب رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کو اپنا جو ہے استاد بھی مانا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے فضل علم السلف علی علم الخلف، یہ ان بنیادی کتابوں میں سے ہے جن میں ابن رجب رحمہ اللہ کا شیخ الاسلام ابن القیم، امام ذہبی، ابن کثیر اور امام مزی رحمہ اللہ کی کتابوں سے جو اقتباسات ہیں وہ بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی شرح میں آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس میں علوم نافع اور علوم غیر نافع کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ چنانچہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سنت کے اندر علم نافع اور علم غیر نافع کی بھی وضاحت ہوئی ہے، اور وہ علوم جن سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور ان علوم سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس کا بھی اجمالاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ چنانچہ زید بن ارقم رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اور ایسے دل سے جو تیرے لیے خشوع اختیار نہ کرے، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی روایت فرمایا، اور مختلف طرق سے نسائی کے اندر جابر رضی اللہ عنہ کے طریق سے بھی یہ حدیث وارد ہے۔ اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ نفع بخش علوم کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے بعض علوم ایسے ہیں جو نفع بخش تو وقتی طور پر ہو سکتے ہیں، مگر ان میں توسع نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں بنیادی طور پر علم انساب کا ذکر کیا کہ علم انساب بے شک ضروری علم ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ علم انساب میں سے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرو جن سے آپ صلہ رحمی تک پہنچ سکتے ہو۔ فإن صلۃ الرحم، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا یہ رزق میں اضافے کا اور عمر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن علم انساب کے اندر توسع کرنا اور بلا وجہ عوام کو اس کے اندر انوالو کرنا یا ڈھکیلنا، یا عوام کو وہ علوم سکھانا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ان علوم میں سے ہیں جو ایک خاص طبقے کے لیے ہونا چاہیے، اور دیگر عوام کو وہ علوم جن کی ان کے نماز، روزے، زکوٰۃ اور عمومی مسائل میں ضرورت پڑتی ہے، ان کی طرف توجہ ان کی جو ہے مبذول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ التوسع فی بعض العلوم مثل التوسع فی العلم الانساب، یہ ایسی ضرورت ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، بلکہ بعض اگر افراد امت مسلمہ کے اس علم کو اختیار کرے تو دیگر لوگوں سے یہ علم ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علوم عربیہ کا آپ نے علم نحو کا ذکر فرمایا کہ علم نحو ہے یا علم انشاء ہے، تو یہ ایسے علوم میں سے ہیں کہ بعض لوگ اگر اس میں ایک اختصاص حاصل کرے تو دیگر لوگوں کو اس میں جو ہے اس کے دقائق کے اندر پڑھنا اور اس کی گہرائی کے اندر جانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات علم نحو کے اندر خاص طور پر آپ نے مثال دی کہ العربیۃ فی الکلام، اور بعض روایتوں میں النحو فی الکلام کالملح فی الطعام،
کہ جس طریقے سے کھانے میں نمک بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے علوم نحو اور علوم انشاء کو بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ اگر نمک جس طریقے سے زیادہ ہو جائے تو کھانے کے لیے نقصان دہ ہے، بالکل اسی طریقے سے علوم نافع کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ علوم نافع کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے کہ علم نحو، علم انصاب اور علم انشاء یا وہ علوم جو معرفت اللہ سے متعلق ہے ان کے غرائب تک اور ان کے دقائق تک پہنچنے سے متعلق ہے، تو ایسے علوم نفع کی بجائے نقصان کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفع بخش علموں کے علاوہ کچھ علوم محدثہ ہے جن کا ابن رجب نے ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ علوم ہے جو صحابہ کرام کے بعد ایجاد کیے گئے اور یہی سے امت کی گمراہیاں شروع ہوئی۔ تو ان علوم محدثہ میں آپ نے معتزلہ کا ذکر فرمایا کہ معتزلہ نے بہت سارے ایسے انٹلیکچوئل طور پر یا کائنات کے وجود سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق، قدر سے متعلق اور کچھ ریٹورک فلسفی سے متعلق ایسے علوم ایجاد کیے کہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ علوم ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے اور قرآن کے بہت سارے حقائق جن کی طرف اس کائنات کے بہت سارے حقائق جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، شاید یہ علوم ان کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علوم ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ علوم جو صحابہ کرام کے طریق سے وارد ہو ان علوم کو ترجیح دی جائے، اور وہ علوم جو قدریہ کے، معتزلہ کے اور اشاعرہ کے طرق سے وارد ہوتے ہیں ان علوم سے جو ہے احتراز کیا جائے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن رجب رحمہ اللہ نے جدال اور مرا اور منہج سلف سے دوسرے مناہج کی طرف رجوع کرنا مسائل حلال و حرام کے اندر، اس جانب آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سلف کے منہج کو چھوڑ کر اور جن علوم میں صحابہ کرام نے، باوجود یہ کہ صحابہ کرام جانتے تھے ان علوم کی گہرائی تک پہنچ سکتے تھے، صحابہ نے جن علوم میں گفتگو نہیں کی ان علوم کے اندر گفتگو کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی جانب ابن رجب رحمہ اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وقد بہت سارے ایسے متاخرین ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علوم اسلامیہ کے اندر تفاصیل کو ذکر کرنا یہ علم دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قدر عالم علم کے اندر وسیع ہوگا اس قدر اس کی گفتگو کم ہوگی۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی کہ ابو بکر الصدیق، عمر فاروق اور علی، معاذ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً کے مقابلے میں آپ صغار صحابہ کے علم کو لے لیں تو صغار صحابہ علم میں اور علم کے اندر اور تکلم کے اندر کبار صحابہ کے مقابلے میں زیادہ بولنے والے لوگ تھے، لیکن علم دراصل جو ہے صحابہ کے درمیان تھا۔ اسی طریقے سے تابعین کی مثال آپ نے دی کہ وہ کذالک کلام التابعین اکثر من کلام الصحابہ، تابعین کا کلام اسی طریقے سے تابعین کا کلام تابعین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو انسان متقدمین کے کلام کے ساتھ جڑا رہے گا اس قدر وہ ثواب دید پر ہوگا اور اس قدر وہ اپنے دین کے معاملات میں صحیح منہج اور صحیح طریق پر ہوگا۔ اور جس قدر انسان دین کی تشریح کے لیے، قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے متاخرین کے علوم کا سہارا لے گا، اس قدر وہ قرآن کی صحیح روح اور حدیث کی صحیح روح سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے افضل العلوم کا ذکر فرمایا کہ سب سے افضل ترین علم وہ ہے جو صحابہ کرام سے ماثور ہے، اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے جو صحابہ کرام کے طریق سے وارد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین علم وہ ہے جو قرون اولا کے علم سے لیا جائے۔ لہٰذا وہ مصادر اور وہ مراجع جو 3 صدی ہجری تک یا 4 صدی ہجری تک لوٹتے ہیں ان سے بہتر اسلام کی صحیح رہنمائی بعد والے علوم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے علوم غیر نافع کا بھی ذکر کیا، جیسے علم سحر ہے، علم نجوم ہے، اور وہ علم جو علم نافع ہو لیکن انسان کے اندر تکبر پیدا کرے، دنیا کی رفعت اور اس کی عظمت اور منافست پیدا کرے، یا اس علم کا مقصد انسان وہ بنائے جو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، ان کے رہبان نے، ان کے ارشمنڈٹ نے، ان کے اکلیریوس نے
جو ہے جس کو ذریعہ بنایا کہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے تھے یا لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے تورات اور انجیل کو انہوں نے ذریعہ بنایا. اگر ہم اپنے علوم کے ساتھ یہ ناانصافی کریں تو ہم بھی جو ہے اسی لقب کے مستحق ہوگے جسے قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. لہٰذا ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے علم دین حاصل کیا ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے حاصل کیا ہے. علم دین ہم نے صحیح منہج کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا ہے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا پھر تکبر اور گھمنڈ کے لیے حاصل نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ شیخ ابن رجب رحمہ اللہ نے اور بھی بہت ساری تفصیلات اس کتاب میں ذکر کی ہے. مختصر طور پر یہ کہ فضل علم السلف علی علم الخلف ان اہم کتابوں میں سے ہیں جسے ہر طالب علم کو جو علوم نبویہ سے جڑا ہے ضرور پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. چوتھی کتاب, شاید میرا وقت ہو چکا ہے, اس کے باوجود 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. چوتھی کتاب الرسالہ التبوکیہ ہے, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو آپ نے 733 ہجری میں تبوک کے مقام پر اہل شام کے نام ایک پیغام لکھا تھا جس میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کی آپ نے شرح فرمائی. اور اس میں بنیادی طور پر جو مسئلہ آپ نے ذکر کیا میں اسی کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. کتاب طویل ہے لیکن سب سے بنیادی اور اہم نقطہ اس میں یہ ہے, شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو واجب قرار دیا ہے, بلکہ ہجرت کو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے. اور ہجرت کی آپ نے 2 قسمیں کی ہے. ایک وہ ہجرت ہے جو انسان اپنے جسم کے ساتھ ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف کرتا ہے اللہ کی خاطر, اور دوسری ہجرت وہ ہے جو الہجرت بالقلوب الی اللہ ورسولہ, کہ اپنے دلوں کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا. اور یہی اس رسالے کا مقصود بھی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرے, اس کا خوف, اس کی رجا اور اس کی محبت کو اپنے دل میں جگا دے, اور یہی اصل ہجرت ہے. پھر شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ 2 ہجرتیں ہیں جن سے مقامات ثلاثہ میں ہم سے سوال کیا جائے گا, دار الدنیا, دار البرزخ اور دار القرار, یعنی دنیا میں بھی, قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ان 2 ہجرتوں کے بارے میں ہر انسان سے سوال ہوگا. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے. پھر آپ نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی شرح فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, اور جب کوئی چیز سنت میں وارد ہو تو ہمیں اسے کس قدر اہمیت دینا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے محبت کے نبی سے عشق یا محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے. پھر آپ نے علوم نافع اور علوم غیر نافع کا بھی ذکر کیا, اور انسان کی سعادت کن چیزوں میں ہے, اور جن علوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے ان میں ہدایت کا کس قدر سامان ہے, آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کی. اس کے بعد آپ نے ایک حدیث کی شرح فرمایا مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث, کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کو دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی مانند ہے کہ وہ کسی زمین پر برستا ہے. تو اس کے جو ہے تین چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کسی زمین پر برستا ہے تو اس سے وہاں پر جو ہے کھیتی ہوتی ہے اور چارہ اور سبزہ اگتا ہے, اور اس ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور علم موروث کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنے لیے قابل اتباع بنا سکتے ہیں, اس چھوٹے سے رسالے کے اندر آپ نے ذکر فرمایا. 5واں اور آخری قصیدہ یہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا ہے, جو مدارج السالکین کتاب جو ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے اس کی تعریف میں آپ نے قصیدے کے طور پر کہا ہے, جس میں آپ نے کہا صاحی هذه مدارج السالکین قد بدت في منازل السائرین جد وسعت تسعت فهذا الصراط المستقیم الذي الیہ دعینا. یہ دراصل ایک چھوٹا سا قصیدہ ہے جس میں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ جو کہ اپنے آخری حیات کے اندر ابن قیم سے بہت زیادہ متاثر تھے, بلکہ اپنی بہت ساری کتابیں جو آپ نے آخری وقت میں لکھی ہے ابن قیم سے آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. ان میں سے ایک مدارج السالکین بھی ہے جو منازل السائرین کی شرح ہے. حقیقت میں یہ کتاب ابو اسماعیل الحروی کی ہے جس کی شرح مدارج السالکین کی صورت میں آپ نے کی تھی. تو اس کی تعریف میں آپ نے لوگوں سے اور عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں ضرور پڑھنا چاہیے اور اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس قصیدے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ابن قیم کی بعض عبارتوں کا بعض کتابوں کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا, لیکن اپنے اشعار کے اندر ان کی جانب اشارہ فرمایا ہے. جیسے کہا کہ رضی اللہ عنہ کم من صواب جواب منہ الیہ ہدینا, یعنی
اللہ تعالیٰ جو ہے ابن قیم سے راضی ہو کہ کتنے ایسے جواب ہیں جو ابن قیم کی کتاب سے ہمیں ملتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہدایت الحیارہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی ایک کتاب ہے ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ النصارى، جس میں بعض نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اہل اسلام پر ایسے اعتراضات کیے ہیں جن کا اہل اسلام جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ نے اس وقت اہل نصارہ کا جواب دیا، اور ایک مسکت جواب ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اس کتاب کو پڑھیں، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ نصارہ کے رد میں ابن قیم کے زمانے میں جو اعتراضات ہوئے تھے 11 اعتراضات، ان کا آپ نے اس میں جواب دیا۔ اسی طریقے سے الجواب الکافی کی طرف بھی اور ابن قیم کی دیگر کتابوں کی طرف بھی اپنے اشعار میں انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ یہ ابن بالعز کا ایک قصیدہ ہے جو ابھی بھی مخطوط کی شکل میں ہے اور شبکۃ العلوقہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیراً۔ میں شیخ سفیان قاضی آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی منتخب کتابوں پر بہترین تیاری کے ساتھ روشنی ڈالی، اور آج کے اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ان تمام خواتین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس علمی مجلس کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس پروگرام سے جڑ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس پروگرام کو ترتیب دینے میں ہمارا جو تعاون کر رہے ہیں شیخ اسماعیل عمری پردوٹور اور دیگر احباب، مولوی انس بن اسماعیل عمری کرنولی، ان تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی پر آج کے اس مجلس کا اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم لا الہ الا انت استغفرک و اتوب